رکھا گیا تھا کہ رمز ہے ایک طریقے کی، اس وقت آیت نام نہیں رکھا گیا تھا. یہ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکتے تھے، تو یہاں رکنا سنت ہے، اور اسی کو ہم آیت کہتے ہیں. اور آپ لوگ کو معلوم ہے 6666 آیتیں ہیں، تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ کم ہے زیادہ کہتے ہیں. یہ تمام باتیں میں آپ کو آؤٹ نالج کے لیے بتا رہا ہوں. جی استاد جی. میم یہاں رکنا ضروری ہے ورنہ معنی بھی بدل سکتے ہیں. ہاں، یہ بھی مصطلحات کا مطلب وہی پنکچویشن، رموز. یہاں رکنا بھی ضروری ہے، کیا مطلب کہ میم کا مطلب ہے لازم کا مطلب نیسسری. اگر یہاں نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائیں گے. اردو تو آپ لوگ جانتے ہیں، اردو میں اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، اور اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، تو بالکل ایک تو ہے اٹھو مت بیٹھو، اور ایک کہتے ہیں ہم اٹھو مت بیٹھو، تو یہاں بالکل معنی بدل گیا نا. ایسے قرآن میں بہت سی جگہ ہے، جب بڑی کلاس میں آئیں گے تو اس کی تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ ابھی مجھے قلقلہ پڑھانا ہے اور آپ کے کلاس میں ہے بھی نہیں. بس میم جو ہے وہ علامت، یعنی رمز، پنکچویشن یا اشارہ سمجھ لیجئے، وہ کیا یہاں رکنا ضروری ہے. چلیے. جی. جیم یہاں رکا جا سکتا ہے. جیم سے مطلب ہے جائز کا مطلب رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں. اس کی تقریباً 18 قسمیں ہیں. انشاءاللہ جب آپ مکثف ابا میں جائیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ یہ وقف حسن کہلاتا ہے. اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ جیم جہاں آئے وہاں رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں. بس آگے چلیے. صلے یہاں نہ رکنا زیادہ بہتر ہے. ہاں، سلے کا مطلب یہاں سل مانے آتے ہیں وصل کرنا، یہ وصل کا شارٹ کٹ ہے سل. تو سل کا مطلب ہو گیا کہ ملاؤ، اور یعنی وصل کرو. شارٹ کٹ اس کا دے دیا کہ سل. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے نا؟ جی یا گڑبڑ ہو گیا؟ آ رہی ہے سر. ہاں نہیں آ رہی ہے. سل وصل کا شارٹ کٹ ہے. وصل مانے ملانا، اور یہ لے نہیں ہے، یہ لوگوں نے غلط پڑھا ہے، یہ ہے لا. لیکن بہرحال لوگوں نے اب یہی کر دیا سلے، تو ہم نے بھی شروع کہہ دیا، ورنہ یہ ہے اولا مانے بہتر. تو ملانا بہتر ہے، یعنی رکنا جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں. نیچے والا پڑھیے. قلے یہاں رکنا بہتر ہے. ہاں، اب قلے آپ لوگ کہنے لگے، لیکن اصل میں ہے یہ لا. وقف مانے جو ہے اسٹاپ کرنا، اور لا کا مطلب ہے اولا، یعنی اسٹاپ کرنا اولا ہے، بہتر ہے. لیکن اب یہ رائج ہو گیا قلے، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں وقف کرنا جو ہے وہ بہتر کہا گیا ہے. یہ 5 رموز ہیں، 5 پنکچویشن ہیں. 5 میں سے 1 یا 2 بھی آ گئے تو یہ آپ کے لیے خاص طور سے ہے، 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے. بس یہ اب میں قلقلہ پڑھاتا ہوں، جو کہ دوسری کلاس بھی آ گئی ہے. اور حالانکہ ایک چیز یہ تھی اور ایک یہ تھی لہن، وہ میں آپ لوگ کو بعد میں پڑھا دوں گا. یہ لیجیے قلقلہ میں پڑھاتا ہوں. جی جناب، قلقلہ دونوں کلاس والے سن لیں، زیادہ اچھا رہے گا. پڑھیے. آ گیا؟ خلخلہ آ گیا سر. جی. خلخلہ اضطراب یعنی لہریں. چند خطب جد ساکن حروف کی ادائیگی میں آواز کا یا مخرج کا اضطراب صدائے بازگشت کہلاتا ہے، یعنی ایکو ہونا. دیکھیے میں نے تینوں زبان میں لکھ دیا ہے. اضطراب اردو میں کہیں گے، انگریزی میں ایکو کہیں گے، اور یعنی لہریں، جیسے پانی کی لہریں ہوتی ہیں تو آواز کے اندر جو لہریں پیدا ہوتی ہیں اس کو قلقلہ کہتے ہیں. بہت سادی اردو میں یہ سمجھ لیجیے کہ ٹکرا کر آواز واپس آ جائے. جیسے آپ پہاڑ پر کے پاس کہیں کھڑے ہوں اور دور سے آواز دیں اللہ اکبر، تو پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آواز آئے گی، اس کو ایکو کہتے ہیں. یہ ہر حرف میں نہیں ہوتا ہے، صرف 5 حرف ہیں جن میں یہ ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے قلقلہ. قلقلہ کے معنی ہی اضطراب کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب پڑھیے. خلخلہ
حروف ادا کرتے وقت آواز کی ایسی قوی لہریں جو سنائی دیں. ہاں ہاں، ایک تو یہ کہ ہلکی ہلکی لہریں ہوں، نہیں اتنی تیز لہریں کہ سنائی دیں. تو یہ ہر حرف میں نہیں ہے بلکہ صرف 5 حرفوں میں. نیچے پڑھتے جائیے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے خاص طور سے ہے، پہلی کلاس کے لیے نہیں ہے لیکن آپ کے لیے اہم ہے. پڑھیے. جی. سبب جہر میں آواز اور شدت میں سانس رک جاتی ہے، پھر حروف کو ادا کرنے میں تکلف ہوتا ہے. ہاں پڑھتے جائیں. جی. خلخلا کے تمام حروف جہر اور شدت کے ہیں، ان کا مجموعہ خطوب جد ہے. ہاں اصل میں ریزن جو ہے یہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں آپ کی کلاس کے لیے بھی نہیں، اس سے بڑی کلاس کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے ابھی کوالٹیز نہیں پڑھی ہیں حرفوں کی. تو ان کوالٹیز میں سے 2 کوالٹیز ایسی ہیں جہاں سانس رک جاتا ہے، اور ان کوالٹیز کا نام ہے جہر اور شدت. وہ اس کی تفصیل اگلے اس میں آپ پڑھیں گے. تو جب سانس بھی رک جاتا ہے، آواز بھی رک جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے ایک آواز الگ سے نکل کے آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی نکلتی ہے. لیکن اگر ہم کہیں اس میں آواز ٹکرا کر واپس نہیں آتی ہے. فی الحال اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں میں، کیونکہ کوالٹیز آپ نے نہیں پڑھی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ہو سکتا ہے یہ سوال میں شاید نہ بھی آئے، کیونکہ یہ ریزن جو ہے یہ بڑی کلاس کے لیے. نیچے پڑھیے. یہ وسط اور آخری وصل اور وقف میں ہوتا ہے. ہاں یہ پہلی کلاس والے بھی سمجھ لیں. پڑھیے. کہاں؟ صغرا، درمیان میں ساکن حروف. اگر کوئی درمیان میں ساکن حرف آ جائے، ابھی اس کی مثال بھی دے دی جائے گی. درمیان میں اگر کوئی سائلنٹ حرف آ جائے، سارے نہیں بلکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں پہلی کلاس والے بھی، قطب جد یعنی 5 حرفوں میں سے کوئی آ جائے تو وہاں یہ قلقلہ ہوگا، لیکن صغرا چھوٹا سا ہوگا. جیسے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یہ صغرا کہلائے گا. اب آگے چلیے. کبرا شدید، آخر میں ساکن حروف ہو. ہاں ایک تو ہے درمیان میں یعنی سینٹر میں کوئی حرف آ جائے لیکن سائلنٹ ہونا چاہیے. اب اگر آخر میں ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے اور وہ سائلنٹ بھی ہو جائے تو وہ جو ہے وہ کبرا کہلائے گا یعنی بڑا، اور شدید کہلائے گا کافی شدید یعنی کافی تیز اور سخت، یعنی بڑا قلقلہ، بڑا قلقلہ. تو جیسے ہم کہیں لم یلد ولم یولد، یا ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، لہب لہب، تو یہ دیکھیے آخر میں ہے اور لم یلد سے زیادہ اس میں قلقلہ ہو رہا ہے.